ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے قریب رب ہم سب کے حال میں رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ یہ کامیاب ہوئی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ کامیابی اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز کا نام کامیابی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے رب کی ایسی خالص عبادت کرے، اور اس کی خالص عبادت کے لیے بھی اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اس نے خود فرما رکھا ہے کہ میرا ہونے کے لیے، میری محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے، میری خالص محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے تمہارے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا کرتے دیکھو ویسا کرتے چلے جاؤ، نتیجہ تمہیں یہ ملے گا کہ جس چیز کے تم متلاسی ہو اس سے بڑھ کر میں تمہاری جھولی کو بھر دوں گا۔ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے رب سے پیار ہے، جب میں تمہیں اس حال میں دیکھوں گا کہ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، میں قربان جاؤں اپنے شیخ کامل پہ کہ آپ اسی طرح سے فرمایا کرتے کہ تم اس چیز کو ذہن میں بٹھا لو کہ اٹھو تو اس چیز کو مد نظر رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، سبحان اللہ، بیٹھو تو ویسے ہی بیٹھو، چلو تو ویسے چلو، پھرو تو ویسے پھرو، دیکھو تو اسی انداز سے دیکھو، کسی کو مخاطب کرو تو اسی انداز سے مخاطب کرو، زندگی میں، دنیا میں زندگی بس اس انداز سے گزارو کہ اس چیز کو سیکھ لو، اسے یاد کر لو، کیونکہ قبلہ صاحب اکثر و بیشتر اس حوالے سے بڑا خوبصورت فرمایا کرتے ہیں
ان کے لیے خوب دعائیں بھی کیا کریں، جیسے مجھ سے قبل سینئر ساتھیوں نے، محبت میں بھرے ہوئے ساتھیوں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ اور کل پرسوں رات کو بھی وہ اسی موضوع پر بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، لاہور میں بھی جمعے والے دن بھی اسی طرح بلاتے ہوئے وہ جو میں وہ کہنے لگا تھا وہ یہ کہ بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کے پوچھو اب تو نام ہی نہیں یاد، پھر اگر کسی سے بڑی محبت کرتے ہوئے کہ وہ میرا آئیڈیل ہے تو اس سے پوچھو کہ اٹھتا کیسے تھا، وہ بیٹھتا کیسے تھا، وہ چلتا کیسے تھا، وہ کس انداز سے زندگی گزارتا تھا، تو وہ کہے گا بھائی مجھے کیا پتا، مجھے تو اس کا پتا ہے، اس چیز کا نہیں پتا۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک پہ یہ کرم فرمایا کہ آج ایک ایک کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے کہہ دیا نا میری رضا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے، اس لیے ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تربیت فرماتے ہوئے، روشنی بکھیرتے ہوئے، جو مکہ پاک میں مدینہ پاک میں اس شان کے ساتھ کہ آپ کو ایک نظر کوئی دیکھ لیتا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا۔ محبت والی نگاہ، پیار والی نگاہ، اس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ آج سارے ملا پیر سارے داری باطنی علوم والے اکٹھے کر لو تو وہ ایک شخص جو ہے وہ تو وہ ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج 12ویں شریف کی تقریب ہے، اور جیسا کہ سب کے علم میں ہے اللہ کے فضل سے یہ اللہ کا کرم ہے، عیدگاہ کے اس میں کوئی نہیں، عیدگاہ کا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف بلاتے ہوئے آپ کی طرف دیکھنے کی اصل بنانے کے لیے، اور اصل بنانے میں کے لیے قرآن کریم کی طرف اگر رجوع کریں تو اصل بنانے والے ہائی وہ، جیسے میرے شیخ نے، ان کے شیخ نے، ان کے شیخ نے، اور جن کا بھی ذکر بھی ہوا اور جن کا یہ ماہ مبارک ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میری جو خواہش ہے وہ ایک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اور صدیق ابو بکر کی آنکھ، ہمیں یہ ملے یہی ہے، اور خالص ہونے کی پہچان بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب وہ خالص بندہ ان کے پاس کہتا ہے نا چھوڑ یار یہ ادھر ادھر کی باتیں، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، آپ سے آگے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، ہماری شفاعت ہو جائے، ہمارا رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ وہ بیٹھے منڈی جی جلاندے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ رستہ نہیں، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے خود فرما دیا کہ وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں جو کہتا ہوں کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر مدینہ پاک کی طرف دیکھو، اور وہ فرماتا ہے کہ جانوں پہ ظلم کر لو تو مدینہ پاک پہنچو، وہ فرماتا ہے میں کریم ہوں اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے، اس لیے ادھر بھیجتا ہوں۔ راجہ صاحب بڑے اچھے دل کے ہیں، کسی کی مدد کر دیں تو کتنی کی مدد کریں گے، لیکن جس کی کریں گے وہ کہے گا یار واقعی انہوں نے بڑا کر میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ وہ دیکھے گا اپنی حد سے ایک جس در تک لمٹ ہے، اور ساری کی ساری دنیا میں ایک جگہ لمٹ نظر آئے گی اور لوگ کہیں گے یہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو اس نے کریم فرمایا، جس نے اس نے فرمایا کہ یہ کریم ہے، اور کریم آپ کو پتہ ہے جس کو وہ فرما دے ویسے ہی دنیا میں کوئی نرم دل آنا ہوئے وہ اس کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا، تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے فرمایا یہ کریم ہے، اس دربار پاک میں اسی لیے وہ بھیجتا ہے۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے، توجہ رکھیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ عیدگاہ میں تو لمحہ 12ویں شریف کا ہی لمحہ ہے، اور ادھر آنے والے کو صرف اور صرف ایک ہی چیز بھی سمجھائی جاتی ہے کہ مدینہ پاک مدینہ پاک مدینہ پاک، ادھر سے تعلق جوڑو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت، جیسے کہ ابھی مجھ سے قبل راجہ صاحب فرما رہے تھے،
झूठी नहीं, खालिस मोहब्बत। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखते हैं ना, हमारे सुन्नत व जमात का ये अकीदा है ना कि आप हाजिर और नाज़िर हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि वो तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा कोई उम्मती किसी भी जगह होगा ना, मैं उसे जानता हूँ, उसे देखता हूँ। आप तो नमाज की है, नमाज में जब खड़े होंगे मैं चश्मे खुद उसकी नमाज का मुलाज़ा फरमाऊँगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत फरमान को सामने रखे तो आप हमें देख रहे हैं। हमारा दावा है कि आप हमें देखते हैं, आप हाजिर और नाज़िर हैं, आप मौजूद हैं। मैं जा रहा हूँ मानो मस्जिद तो कोई बंदा भी होता है ना, तो जो देखता है उसके अदा करता तौफीक के साथ वो मुझे जब देखता है तो समझ जाता है, ठीक हो जाता है। आते कोई सिगरेट होता है सड़ देता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उस वक्त देखता है कि मैं मेरे सामने है। ये इधर कहीं आपस में साथी किसी बात पे बहस कर रहे हो, मुझे देखते हैं, या करते हैं। वालिदैन हो किसी भी जगह पे अगर फरमा बरदार औलाद होगी, आपस में कोई बात कर रहे हैं तो वालिदैन को देखते ही हया आएगी, रुक जाएंगे। उस्ताद हो अगर वाकई शागिर्द है, उस्ताद का एहतराम है, उस्ताद आएगा तो उसको देख के किसी भी है तो उसको हया आ जाएगी कि मेरा उस्ताद है, मेरे माँ बाप है, मेरा शेख है, उसको देख के इसका। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का पुख्ता ईमान और अकीदा है, आप देखते हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब हम कुछ ऐसे वैसे हाल में जाते हैं तो क्या हमें हया नहीं आनी चाहिए? क्या हमें ख्याल नहीं होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, आप मौजूद हैं। मुझे ये छोटे मोटे लोगों की तो इतनी वो हो जाती है, तो मैं जब जिनके सदके मेरी पैदाइश हुई है, जो सब कुछ देने वाले हैं, करने वाले हैं, आप जब मुझे मेरा यकीन भी है कि आप देख रहे हैं तो फिर कैसे मुमकिन है? सच्ची मोहब्बत इसी को मेरे शायद फरमाया करते, सच्ची मोहब्बत इसी को कहते हैं कि हर वक्त ये चीज़ गालिब रहे कि कोई क्या काम ऐसा न किया जाए जो अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम के अहकामात हो, फरमात के ख़िलाफ़ हो। अब इससे अगर हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये तबा कुरान करीम के आयत मुताबिक इख्तियार करेंगे, अल्लाह राज़ी होगा, वो हमारे गुनाह माफ़ करेगा, हमें दोस्त बना देगा। फिर जब वो राज़ी होता है, गुनाह माफ़ फरमाता है, दोस्त बनाता है, इंसान को सकून कल्ब मिल जाता है, इत्मीनान कल्ब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आगे तशरीफ लाइए। इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाता है, उसे जिस चीज़ के लिए हर कोई मतलासी है दुनिया में, एक ही चीज़ के पास किसी तरह से मुझे सुकून असी अपनी दौड़ा लाते हैं अपनी अकल के मुताबिक कि शायद एक इकट्ठा कर लेवा, वो इकट्ठा कर लेवा, इससे मुझे सुकून या इत्मीनान कल्ब मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलता। इत्मीनान कल्ब मिलता है, कभी तजर्बा भी करके देखो, राती अल्लाह के हजूर खलो के देखो, और ज़हन में सिर्फ ये हो कि मैं अल्लाह के लिए खड़ा हूँ, लोटा ना खड़काए, ना बूढ़ा ना बूढ़ी, बुआ जोर दा बंद ना करे वाशरूम का, लोग देख रहे मैं उठ गया, यार मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये वक्त है तहज्जुद का। बाकी तो देखे ना, झुकने वालों के साथ झुको, वहाँ जमात तोड़ो, जाओ उधर, उसके भी इसलिए कि लोगों को इस पे इस तरफ कशिश हो, तुम्हें देख के एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, वो इस तरफ खिंचता चला है, इस तरफ बढ़े। यकीनी तौर पे यही ख्याल होना चाहिए कि हम माँ बाप हैं, अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे, अगर हम रोज़ा रखेंगे तो बच्चे भी रखेंगे, अगर हम सच बोलेंगे तो बच्चे भी बोलेंगे,
اگر ہم گھر کو اس انداز سے سجا کے رکھیں گے جیسے مدینہ پاک کی تعلیمات ہیں تو ہماری اولاد بھی اس کو اپنائے گی. لیکن ایک وقت ایسا ہے جو اللہ کریم نے ایسا وقت عطا فرمایا کہ جس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ ہے تہجد کا وقت، اس کے حضور کھڑے ہونے کا وقت. قبلہ صاحب اکثر کیا فرماتے ہیں نا، ویسے تو تمام عبادات جیسے گناہ گار اس چیز سے سمجھتا ہے نا کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں یہ اب کرتا ہوں، یہ اب چھپ کے کرتا ہے. تو اللہ کی جو خالص عبادت ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ اپنی عبادات کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے یہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب میں ادھر بیٹھا ہوں، آیا میں اتنے ہزار اتنی بڑی تصویر اٹھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. ان چیزوں میں اگر پھر ادھر نیت کی بات ہے، اگر تو یہ نیت ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں لیکن تسی بھی سے دنیا چرندے ہو، میں بھی سے دنیا چرندہ ہوں، کتنے لوگ ہوں گے اللہ ماشاء اللہ، وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتا ہوں. وہ حدیث مبارکہ کے عین مطابق وہ ادھر زمین کے اوپر ہی رہ جائیں گے، ساتھ نہیں جائیں گے. میں جو بات کر رہا تھا بات سمیٹی بھی ہے، مجھے ایک جگہ دعا کے لیے بھی جانا ہے. 12ویں شریف انشاءاللہ وہ پہلے بات کر لوں کہ آج الحمدللہ صبح الحمدللہ اس وقت 12ویں شریف کی تقریب میں حاضر ہیں. لیکن وہ جس انداز سے وہ اسٹیج وغیرہ بنتا ہے، سلام تو ابھی بھی بھرا ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ 2 جنوری کو میرے شیخ کے بھی شیخ، اللہ، میرے پیر کے بھی پیر، اللہ، میرے ہادی و رہنما کے بھی ہادی و رہنما، سبحان اللہ، قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں میرے شیخ اکثر فرمایا کرتے کہ جتنی محبت میں نے اپنے شیخ کی میں دیکھی مدینہ پاک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ فرمایا کرتے میں نے کہیں دیکھی نہیں. آپ فرماتے میں نے پڑھا قرآن کریم، ترجمہ، تفاسیر، احادیث مبارکہ، میں نے سارے کا سارا جو حاصل کیا اپنے شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے کیا، اور دنیا کی پتہ بھی چل گیا کہ کوئی شیخ کسی کو رکھتا ہے تو کس حال میں رکھتا ہے، جب بھرتا ہے تو کیسے بھاگا ہوتا ہے، جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میں نے اپنے شیخ میں جو محبت اپنے شیخ کی دیکھی وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی. اور پھر شیخ سے جو انہوں نے حاصل کیا فرمایا کرتے کہ جدھر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا، آپ فرمایا کرتے کبھی ایسا موقع نہ ہوتا کہ آپ کی زبان سے، اور حدیث مبارکہ حدیث صاحب بیٹھے ہیں آپ خود بھی جنہوں نے دیکھا ہے، حدیث مبارکہ کی کتب کو کھولیں، جگہ بات نہیں کر، بار بار آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کرتے ادھر سے نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آنکھ سے قطرہ ہو سکا. قبلہ ان کا عرس مبارک ہے 2 جنوری کو. آپ سب اسی لیے کل لاہور میں میں تھا، ادھر پوچھ رہے تھے ساتھی، فیصلہ آباد تھا ادھر پوچھ رہے تھے، جدھر بھی جا رہے ہیں، بلکہ افضل صاحب لگے بھی ہیں، فون بھی کر رہے ہیں کہ کیونکہ عیدگاہ کی ہر تقریب ہی 12ویں شریف کی تقریب ہوتی ہے. جو بھی یوم ہوتا ہے جس جگہ بھی ہوتا ہے، ادھر بھی میں اپنے شہر پہ قربان جاؤں. قبلہ قاضی صاحب اکثر و بیشتر تقاریب ہوتی بڑی بڑی ہستیوں کی، اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی. میرے شیخ کا صدارتی خطبہ ہوتا، آغاز اس انداز سے کرتے، سبحان اللہ کتنا بلند مقام مل گیا، کدھر کے کدھر پہنچ گئے. اگلا جملہ آپ کا ہوتا ہمیں دیکھنا یہ ہے
کہ یہ فیض ملا تو کہاں سے ملا، اللہ اکبر، یہ عروج ملا تو کہاں سے ملا، سبحان یہ اللہ، اللہ نے اتنا اپنا قرب عطا فرما دیا تو کہاں سے ملا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اگلا جملہ ہوتا ہے نہیں ملا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک سے ملا۔ سبحان اللہ، اور آپ فرمایا کرتے ہیں ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور وہ خوش بھی، آپ نے اس کو پریکٹیکلی اس دربار میں نافذ کر کے دکھایا کہ کوئی کھڑا ہوتا نا کہ حضرت اجازت ہے منقبت کی، آپ فرماتے نہیں، بات کرنی ہے نا تو آقا کی کہا، سبحان اللہ، بات کرنی ہے تو مالک کی کہا۔ اگر آپ کا سنہری جملہ دنیا جہان میں گونجتا ہے کہ بات تو ہوتی ہے آقا کی ہے، نوکر یا غلام کی کیا بات ہے، بات تو ہوتی مالک کی ہے، نوکر کی کیا بات ہے، بات ساری مدینہ پاک کی ہے۔ بڑا I felt so good۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سمجھ آئے گا نہیں ہوئے، یہ کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مدینہ پاک کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ عبادت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے میں چلا جاؤں ادھر، پہنچ جاؤں ادھر، اور آگے انہوں نے خود ہی لکھا اپنا کلام، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں مدینہ پاک پہنچ جاؤں گا تو ادھر کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اور میرے شیخ، میرے پیر و مرشد آپ اکثر فرمایا کرتے کہ کسی شخص کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی بڑی زندگی دے دے اور ساری زندگی بے ریا عبادت پہ گزارا دے، ساری زندگی بے ریا عبادت، جس پہ یہ بات ہوتی نا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 7 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ والے کے پاس ایک لمحہ گزارا ہوا 100 سالہ اطاعت بے ریا، ریاکاری سے، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک، لیکن وہ ایک لمحہ جو ہے نا وہ لمبی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ جب یہ سنتے تو آپ اکثر فرمایا کرتے کہ مدینہ پاک جو ہے نا یہ تو زندگی کتنی ہوگی، 10 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ آپ فرماتے کہ اگر کسی کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی بھی زندگی مل جائے نا، وہ ساری زندگی میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، خالص عبادت، اور مدینہ پاک کا ایک لمحہ نصیب ہو جائے گا، ایک لمحہ، آپ فرمایا کرتے کہ وہ اس ساری زندگی کی عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ یقینی طور پہ جیسے کہہ رہے تھے کہ مدینہ پاک کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ مجھے یاد ہے میرے شیخ کے ساتھ اللہ نے بڑا کرم کیا، آج بھی ملا، حاضریاں بھی بے شمار ہوئی۔ آپ کبھی کبھار نا عشاء سے فارغ ہو کے مدینہ پاک کی گلیوں میں پھیرا کرتے، ہمیں لے کے، سب کو، میری والدہ کو، بہنوں کو، سب کو لے کے، اور آپ بڑی خوشی سے پھرتے ہوئے فرمایا کرتے یاد رکھو ادھر جو گلیوں میں پھرنا ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہے، اس کے دیدار کرنا، ان گلیوں میں پھرنا۔ تو میں بات کو سمیٹوں، میں نے ایک جگہ دعا میں بھی جانا ہے ادھر کہ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ الرحمن، جیسے میں نے بتایا کہ آج 12ویں شریف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا حکم ہوگا تو 2 جنوری کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عیدگاہ کی تو ہے ہی سب کچھ مدینہ پاک کے حوالے سے، شیوخ کی بات ہو، کہیں بھی ہو، 2 جنوری ہو یا 8 جون ہو، 22 اپریل ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، ہماری ہر تقریب کا میں ایک چیز بھرپور طریقے سے ہر بندہ جانتا ہے، اور بلکہ ساڑھے سنگیاں دے بارے تے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں انہاں دے پیران دے بارے گل کرو تے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن انہاں دے پیران کی جتھوں سب کچھ ملیا نا انہاں دی گل کرو تے جان پاؤ، اس میں خدا کے لیے کبھی کمی نہ کی۔ آپ کے جو اہل پیر بھائی ہیں وہ یہ نہیں کہتے، باہر کے لوگ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے نا تو پھر نظر آنا چاہیے، پھر منڈی سٹ کے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، پھر ادھر ادھر سوچا ہی نہیں بیٹھ رہا چاہیے، کیونکہ میں ہو سکتا ہے نہیں کہوں گا،
میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بھی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کوئی تڑپتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے بھی ہیں، اس کی سفارش بھی فرماتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے ساری رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی گل ہوئے ادھر ادھر دھیان یا ادھر ادھر، لیکن جب بات ہو نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر پتہ چلے، پھر ایک جان نظر آئے، یوشی پڑھا جائے تو پتہ چلے کہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کوئی نعت پاک پڑھ رہا ہو تو پتہ چلے کہ ان کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے تو توجہ ادھر ہی ہے، اس پہ بیان ہو رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہو تو یار موئے مارے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ موئے مارے جان ہی یہ پڑھتا ہے ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لمحات پھر وہ قیمتی بن جاتے ہیں کہ جب اس کا اجر ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آئے ہم انہی کی خاطر ہے، پیدائشی ہماری انہی کی خاطر ہے، اس سے آشنائی وہ کہتے ہیں، وہ خود فرماتا ہے میں ظاہر ہی نہ کرتا اگر وہ نہ ہوتے، انہی کی خاطر انہی کی وجہ سے ہے، اس لیے اس طرف توجہ، اس طرف خیال، دیکھو نا ماشاءاللہ سبحان اللہ، تسی کدھروں کدھروں باہروں پہنچ گئے ہو، دیکھو سرکار ستی سرکار تشریف لے آ رہی ہے، دھیان اس طرف، توجہ اس طرف، آلن و سالن جناب حضرت قبلہ مولانا مولوی صاحب تشریف لائے، دھیان اس طرف رکھ۔ اگر آپ کا دھیان ہر وقت مدینہ پاک کی طرف رہے گا نا، اگر آپ کا خیال تو کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، خالص دھیان اس طرف، توجہ اس طرف، تو انعام اس کا اتنا بڑا ہے۔ جب نگاہ ادھر رہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان مبارک ہے کہ ایک تو آپ کا خوبصورت فرمان مبارک کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر محبت کے تو تقاضے ہوتے ہیں نا، پتہ چلے ادھر جاواں گا تے ٹھپا لگ جائے گا، ادھر جاواں گا تے تھوڑی جی دنیا دی کوئی لب جائے گی، کوئی اقتدار لب جائے گا، کوئی اور لب جائے گا، کیسے چست ہوتے ہیں۔ لیکن دھیان اس طرف، اس محبت اس انداز سے کہ پتہ ہو اس سب سائڈ تے میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے آقا علیہ السلام، بس آپ مل جائے، آپ حاصل ہو جائے تو سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، اور یقینی طور پہ سب کچھ ملتا ہے۔ جب اس طرف دھیان ہوگا، اس طرف توجہ ہوگی، تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو آقا علیہ السلام کا خوبصورت فرمان مبارک آپ کے سامنے ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس کے ساتھ محبت ہوگی، محبت ساتھ کر دے گی، اکٹھا کر دے گی، محبت اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے جس پہ کوئی بھی عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جدھر وہ لے جاتی ہے، کوئی چیز نہیں لے جا سکتی۔ جیسا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام پہ میں نے صوبان صاحب کا نام رکھا، آپ کھڑے تھے نا، آپ دربار اعلیٰ میں حاضر ہوئے، رونا شروع کر دیا، آپ کے دربار پاک پہ رو رہے ہیں، آپ علیہ السلام میں کیوں روتے ہیں؟ عرض کی کہ ابھی اس وقت جب بھی موقع ملتا ہے نا، جب بھی دل گھبراتا ہے نا، جب کہیں دل نہیں لگتا، بیزاری ہوتی ہے، بس ادھر بستر ہی چیپ ہو جو لوٹنے نا، بیزاری ہوتی ہے، جب ہر جگہ یہ سکون جاتا ہوا نظر آتا ہے تو میں اٹھتا ہوں بستر سے، میں ہوں تو ادھر سے، بچوں میں کے پاس بیٹھا ہوں تو ادھر سے، کھانے میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، حتیٰ کہ عبادت میں ہوں، سکون نہ مل رہا ہو، دوڑتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ جب آپ کو دیکھتا ہوں، جب میری نگاہیں آپ کو پا لیتی ہیں، یہ تربیت کی ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ، اگر یہ نہ عرض کرتے ماسٹر صاحب یہ سن کے نہیں پتہ چلتا، اور آ جاتی یہ اس سچے کھرے غلام نے جنہیں ہم اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ بھی جب بھی کیا ہے نا، قیامت تک کے لیے ہم گناہ گاروں کی جھولیوں بھر ڈالی ہیں، ایسا کچھ دکھا دیا ہے کہ یہ کرو تو یہ ملے گا۔ کیونکہ اگر آقا اور غلام کے درمیان ادھر بات رہ جاتی تو ہمیں کیسے، آقا نے پوچھا نا
جو جانتے ہیں، جو دل کی کیفیات جانتے ہیں. اکثر و بیشتر ہوا قبلہ صاحب سے نہیں ہے کہ باہر کے بھی لوگ آگے کرتے تو پہلی خواہش چاند، دوسری خواہش بیٹی، تو اب پہلی تو نے کہی. اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں، اس کو آپ پکا بنا لینا کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، تو پھر ایویں ہی بندہ بڑا ایک تو تسلی ہو جاتی ہے. اگر خالص ہوتا ہے نا تو اسے سکون مل جاتا ہے کہ ادھر بھاگا ہوں، ادھر دوڑا ہوں. آقا کو پتہ ہے کہ اور کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، جو کچھ ہے صرف آپ کے لیے. اگر اپنی فن خانی دکھانی ہے، اپنی لچھے دار گفتگو کی طرف دھیان ہے، اپنی کرسی کی طرف دھیان ہے، اپنے کسی کی طرف دھیان ہے، تو پھر وہ بات تو کیونکہ وہ تو جانتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے. جو کچھ کرو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مجھے یہ نماز مل گئے. یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل. راجہ صاحب نے شروع میں بات کی نا کہ میرے شیخ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا. ایمان کی فہم کیا ہے؟ ایمان جان لینا کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ نماز کی روح ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. بس کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کی محبت کے بغیر یہ ہے ہی نہیں. جب تک آپ کی محبت اندر نہ ہو، آپ کی محبت ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا. وگرنہ جیسے میں نے پہلے کہا سورہ برافقون کا آپ کے آگے ذکر کیا، منڈیاں مارے گا تو پھر اللہ رحم کرے انہاں منڈیاں مارن دانے دے. کیونکہ جو کچھ تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوگا، آپ کے صدقے ہوگا، آپ کے قدمین شفین کی خیرات سے ہوگا. اس لیے جب انہوں نے یہ سوال جواب ہوا نا، پہنچے دل میں آقا علیہ السلام کو لے کے. آقا علیہ السلام نے اس ایک کلام کی وجہ سے قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا. کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں روئے؟ اس کی ادھر کہیں بھی ہوں سکون نہیں ملتا تو دوڑتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو پاتا ہوں تو بس ٹھنڈ پہ جاتی ہے، ٹھنڈ جانا مزہ آ جاتا ہے، سکون قلب اطمینان قلب مل جاتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے ساتھ کتنے بلند و بالا مقام پہ ہوں گے. وہ بلان تو ہٹا دوزخ تک خوف ہے نہیں کوئی، تاڑے صدقے جنت لبے گی. لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ اس دن اگر جیسے ادھر بھاگتا ہوا آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، اگر اس دن جنت میں ہوا تمہاری زیارت نہ ہوئی تو پوچھا کدھر آتے ہو، پتہ چلے گا دروغیاں گرو ہوتے آقا علیہ السلام دے دربار پا کے آقا علیہ السلام دے اپنے رب دے نال بے پناہ بلند والا مقام تھے. تو ہم مل گئی آپ کے قدموں دے صدقے جنت، لیکن ادھر ساری حد ہے، اگے نہیں جا سکتے. جو کچھ تسی کیتا اس کی وجہ تو اتنا بڑا انعام ملیا، جنت مل گئی. اس جنت پہ رو رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس جنت پہ رو رہا ہوں جس میں آپ کی زیادت نہ ہوگی. کیا کرنی ہے میں نے وہ جنت؟ عزیز دوست سانوں پیاری ہے، 2.5% پیارے، میں پیاری ہے. وہ کہتے ہیں جنت جو اس کی رضا پہ اور جس کی تمنا کرنی چاہیے. جو آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے آپ علیہ السلام کے آگے جب یہ عرض کی کہ میں وصیت رونا آ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ ادھر ہوں گا لیکن آپ کی زیارت نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی اللہ کریم نے فرمان مبارک جاری فرما دیا کہ اپنے اس غلام کو فرمائے نہ رو، آپ کے دربار میں روتا ہے، میری طرف سے خوشخبری دے دیجئے جس کے ساتھ محبت ہوگی. راجہ صاحب نے بڑا زور دے کے کہا محبت کس چیز کا نام ہے؟ جیسے میرے شاعر فرمایا کرتے جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگی. جدھر محبت لے کے جا سکتی ہے کہیں نہیں لے کے جا سکتی، کوئی اور چیز لے کے نہیں جا سکتی. لیکن محبت خالص کرو،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارو. اور پھر نفس بھلے کچھ کہے نا, نہیں اس نے کیا تو کہہ نہیں کیا ہے. زبان پہ آنا تو بڑی دور کی بات ہے, کیونکہ زبان کی بات ہی نہیں ہے. ہاں یقینی طور پہ زبان کی بات ہے بھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی تو مجھے ضمانت دے دے, میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا. کتنا بڑا انعام ہے. کوئی آپ چکتا ہے ادھر یہ صاف برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو, صاحب اس پہ چھوڑو. کسی نے کچھ کہا کنٹرول کرو اپنے آپ کو, مضبوطی سے اس طرح دھیان رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں دیکھنا چاہتے. یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت ہوتا ہے. ایک دو سچی توبہ کر لو, پھر اس سے اس کی مدد مانگو. میں نے زبان کی بات کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ زبان کی تو بات ہے بھی, بہت بڑی بات ہے, آپ نے فرما دیا نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کنٹرول اس کا ادھر ہوتا ہے. اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس رستے پہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے, تو ہم اس کو تقویٰ پرہیز. آپ علیہ السلام میں یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک, یہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں ٹھیک. اور میں تو بیچارے اسی تے ظاہر ہی دیکھ سکتے ہیں نا, اندر جھانکڑا لیتے میرے شیخ صاحب انہوں نے شیخ صاحب یا جنہوں کی غلامی نے انہوں کی وہ عطا فرما دیتا کہ جھانک لیندے سن, دلاں دیا گلاں جان لیندے سن. اللہ دی اطاعت کردا کرم دے نال, توفیق دے نال, اس دے فضل دے نال کھڑے ہو کے اس طرف چلن نال انہوں نے فرما دیتا نا میری خالص عبادت, اور وہ آپ کی تباہ ہے. اور اس نے خود فرما دیا پھر اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں. پھر کئی چیز چھپی رہ جائے گی اس بندے کو, جس کی آنکھ بن جائے. وہ اللہ والے ہوتے ہیں, تقی پرہیزگار سارے ہی ہوتے ہیں, ان کے پاتے ہیں. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس کا وہ دل ہے, جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی دے دو ضمانت کہ یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. تو پھر اگر یہ ٹھیک ہوگا زبان ٹھیک ہوگی, کیونکہ کنٹرول تو ادھر ہے نا. یہ ٹھیک ہوگا آنکھ بھی ٹھیک ہوگی, یہ ٹھیک ہوگا تو گمان بھی ٹھیک ہوگا, یہ ٹھیک ہوگا تو نیت بھی ٹھیک ہوگی, یہ ٹھیک ہوگا یہ نفاق سے پاک ہوگا. یہ ہر قسم کی ظاہری یہ پٹ پٹھیاں سیدھیاں ٹائی سیدھیاں زندگی دیا جنہیں انہوں تو پاک ہوئے گا. یہ دھڑکے گا اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دھڑکے گا. پھر معاملے بہت آسان ہو جاتے ہیں. بات سمیٹتا ہوں, ذہن میں رکھو بچوں بچیوں, اچھا لگتا ہے بچوں کو بھی دیکھ کے, ادھر بچوں کو بھی دیکھ کے جو دین سیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو خوب ذہن میں رکھے. یہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں وہی سب کچھ ہے. دنیا دار الفنا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا 2 تاریخ کورس آ رہا ہے, آپ اکثر فرمایا کرتے باقی کے ساتھ دل لگا لو تم بھی بقا پا لو. فانی کے پیچھے بھاگو گے یہ بھی فنا ہو جانے والی ہے, تم بھی فنا ہو جاؤ گے. اس زندگی کو ضائع نہ کریں, یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں, یہ ضائع کرنے والے نہیں ہوتے. اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت میں ڈوب کر گزارے کہ کوئی عمل وہی جس سے میں نے شروع کر رہا تھا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنے کی کوشش کرو. یہ وہ اتباع ہے جو اللہ سے نہ صرف ملاتی ہے, اللہ کا دوست بنا دیتی ہے, سارے گناہ معاف کرا دیتی ہے. ہم اپنی اگر اپنی صرف اور صرف اپنی اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہی راستہ اللہ سے بنانے والا ہے, یہی راستہ انعام یافتہ بنانے والا ہے, اور اسی راستے کو اختیار کر کے آپ اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں.
توبہ کر لینا، کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان سے اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو پاکیزہ ترین گمان عطا فرمائے، پاکیزہ ترین خیالات عطا فرمائے، پاکیزہ ترین زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے یہ بھی پہچان ہوگی، اگر کوئی کسی بھی جگہ، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا گمان